بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاک چائنا سی پیک کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایران نے پاک چین اقتصادی راہداری فریم ورک کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ ایران کے پاکستان میں کمرشل اتاشی مراد نعمانی زرگان نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی پیک نہایت اہم ہے۔ ایران سی پیک کا حصہ بننا چاہتا ہے، جو کہ یقینی طور پر پورے خطے کے لیے خوشحالی لائے گا۔ ناظرین اکرام، ان کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک نے پاکستان اور ایران دونوں کے لیے بہت سے مواقعوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایران کے پاکستان میں کمرشل اتاشی مراد نعمانی زرگان کی قیادت میں ایرانی وفد نے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کی کاروباری کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بحال کرنے اور ان میں مزید جدت لانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، مراد نعمانی زرگان نے بزنس کمیونٹی کو مکمل تعاون اور سپورٹ کی یقین دہانی کروائی تاکہ تجارت کو فروغ مل سکے اور دونوں ممالک مل کر تجارت اور تعاون کے نئے راستے تلاش کر سکیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی راہ میں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں۔ بھارتی کسٹم ڈیوٹی کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قانونی تجارت کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور سمگلنگ کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ ایک ماہ میں امریکہ نے بھی سی پیک کو کافی ہدف کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلس ویلز کے چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک پر براہ راست تنقید سے اگرچہ کئی تجزیہ کاروں کو حیرانگی نہیں ہوئی، لیکن کچھ پاکستانی سفارتکار اسے امریکہ کی پاکستان سے تجارتی تعلقات بحال کرنے کی ایک بالواسطہ پیشکش قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایلس ویل جو کہ امریکی محکمہ خارجہ میں جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے امور کی سربراہ ہیں، عموماً پاکستان سے امریکی روابط پر عدم اطمینان کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ ماضی میں انہوں نے پاکستان پر لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے دہشت گرد گروہوں کو پناہ گاہیں فراہم کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ناظرین اکرام، سفارتکاری اور پاک امریکہ تعلقات پر نظر رکھنے والے چند معروف تجزیہ کاروں نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی تحقیقاتی ادارے ولسن سینٹر میں ایلس ویلز کی تقریر کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کی۔ کچھ نے امریکی دفتر خارجہ کی اہلکار کی تقریر کے جواب میں کہا کہ وہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، جبکہ ایک نے کہا کہ وہ پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کا اشارہ دے رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کے 60 ارب ڈالرز مالیت کے کئی پروجیکٹس پر مشتمل منصوبے سی پیک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایلس ویلز نے کہا تھا کہ سی پیک پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار مہیا نہیں کرتا۔ یہ پاکستانی کمپنیوں کو وہ سہولیات فراہم نہیں کرتا جو چینی کمپنیوں کو پاکستان ایک دہائی پہلے مہیا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت میں اتنا عدم توازن ہے۔ ناظرین اکرام، امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کی نائب سیکرٹری نے جہاں سی پیک کی تجارتی افادیت پر سوالات اٹھائے، وہیں انہوں نے امریکی نجی سرمایہ کاری کی قیادت والے ترقیاتی ماڈل کو بھی سراہا، اور ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں امریکہ کے ترقیاتی ماڈل کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والوں میں چینی عوام ہے۔ ناظرین اکرام، ان کی اس تقریر پر پاکستان میں چینی سفیر یاو جنگ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا، تاہم پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ سی پیک کسی ملک کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان چین اور امریکہ کی کشیدگی میں پارٹی نہیں بنے گا۔ پاکستان میں چینی سفیر نے کہا کہ چین نے سیاسی مقاصد یا مخصوص حکومتوں سے بالا تر ہو کر ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اور کبھی بھی ایسے وقت پر پاکستان سے ادائیگی کا مطالبہ نہیں کرے گا جب ایسا کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہو۔ چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ دوسری جانب یہ IMF ہے جس کی قرضوں کی ادائیگی کا سخت نظام ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، بیجنگ میں مقیم انڈین صحافی سیبل داس گپتا کا کہنا ہے کہ ایلس ویلز ایک لحاظ سے پاکستان کو سی پیک کا منصوبہ ختم کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔
لیکن اگر ان کے بیان کو بغور دیکھا جائے تو وہ پاکستان سے یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو امریکی سرمایہ کاروں کے لیے بھی کھولو۔ ناظرین کرام، مسٹر داس گپتا کہتے ہیں کہ ایلس ویلز کی تقریر کے وقت میں ایک مبہم سا اشارہ یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا چاہتا ہے تو فروری میں امریکہ شاید پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دے۔ FATF میں گرے لسٹ سے نکلنے اور بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے فیصلہ ووٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے، نہ کہ کارکردگی کی بنیاد پر۔ ناظرین کرام، انڈین تجزیہ کار کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اگرچہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے ایک اچھا معاہدہ کر چکا ہے، لیکن اسے جو بیل آؤٹ پیکج درکار ہے اس کے لیے امریکہ کی حمایت چاہیے۔ ایلس ویلز کے بیان میں اشارہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے کیس کی IMF میں حمایت نہیں کرے گا اگر پاکستان کا چین پر انحصار برقرار رہتا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع کے سابق مشاورت کار اور دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری کہتے ہیں کہ امریکہ نے گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کو نظر انداز کیا۔ ٹرمپ کے زمانے سے خاص کر بلکہ اوباما کے زمانے ہی سے پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسی دراصل ایک نان پالیسی ہے۔ امریکہ صرف افغانستان کی وجہ سے پاکستان سے بات کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر احسان احراری نے امریکی نائب سیکرٹری ایلس ویلز کی تقریر سے اس حد تک اتفاق کیا ہے کہ چین کا ایک اپنے طرز کا امپیریلزم ہے۔ وہ پاکستان کو اپنی کالونی بنانا چاہتا ہے، جبکہ پاکستان کا آہستہ آہستہ چین کی جانب سرکنا اس کی پرانی پالیسی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب سے پاکستان کو یہ نظر آیا کہ اسے امریکہ سے کچھ نہیں ملے گا، وہ چین کی جانب سرکتا چلا گیا۔ ناظرین کرام، پاکستانی تجزیہ کار نے اس خیال کو بھی غلط کہا کہ اب امریکہ اور انڈیا کے درمیان بہت مضبوط تعلقات بن گئے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ میں انڈیا کی لابی بہت مضبوط ہے، لیکن انڈیا اب امریکہ پر اعتبار نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اب الائنس والی بات نہیں ہے، پبلسٹی بہت ہے، اب ان دونوں کے درمیان بائی دا وے والی بات رہ چکی ہے۔